الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس کے تمام شرکاء کرام سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں کا شکر ہے کہ آج کا دن بھی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں، عطاؤں اور نارے جہنم سے آزادی کی ساعتوں میں قرآن کریم کی صحبت نصیب ہو رہی ہے. اور قرآن کریم وہ دستور حیات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنا رنگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ اقدس سے اہل بیت طہار علیہ السلام کے اعمال صالحہ، اعمال حسنہ کے وسیلہ اقدس سے اس امت مسلمہ کو نصیب فرمایا. یعنی اللہ پاک کا ارشاد صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ اپناؤ. اللہ کے رنگ سے خوبصورت کون سا رنگ ہے؟ اور اللہ کا رنگ پورا قرآن ہے. اور یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، اپنا رنگ اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت اعلیٰ نمونہ ہے، بہت اعلیٰ نمونہ ہے. اس راستے کے لیے جس راستے پر چل کر تم اعلیٰ اخلاق والے ہو جو، اعلیٰ اعمال والے ہو جو، اور اعلیٰ سوچ والے ہو جو، اعلیٰ کردار والے ہو جو، تمہارا کردار ظاہر و باطن پاک صاف ستھرا ہو جائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور آخرت میں بھی تمہیں قرب خدا اور قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس چیپٹر پر آج ہم چل رہے ہیں گزشتہ سے پیوستہ، وہ چیپٹر بھی الاخلاق الحسنہ ہے. یعنی ایک مومن کامل جو ہے، جس کے ہاتھ میں ہر وقت قرآن مجید موجود ہے اور قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے اور دوسروں کو سناتا بھی ہے، جس کے پاس ہر وقت نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود گواہی دیتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں نے اپنا رنگ دے کر تمہارے اندر اتارا ہے، تمہارے لیے ایک اعلیٰ زندگی کا نمونہ بنا کر تمہارے اندر اتارا ہے. کبھی نہ سوچنا کہ وہ تم سے دور ہیں. مومنوں وہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب. پھر ہم خود سوچیں، اس شعور تک پہنچیں کہ جس مومن کی شارک سے قریب خدا ہو، اور شارک کے اندر خون ہے، خون کے اندر جان ہے، اور اس جان سے زیادہ قریب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس مومن کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اس مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاق سے ہی کردار بنتا ہے. اس مومن کا ضابطۂ حیات کیا ہونا چاہیے؟ اس مومن کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً جن کے قریب رہا جائے انہی کا رنگ چڑھتا ہے. اگر ایک مومن یہ کامل یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کی شارک سے بھی قریب ہے، تو پھر لازم ہے کہ اس مومن پر اللہ رب العزت کے اخلاق اور اللہ کی صفات کا رنگ چڑھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ جو اس کو لقب مل چکا ہے
ایک تاج مل چکا ہے، ایک تخت مل چکا ہے خلافت خداوندی کا، تو وہ اس کا مظہر تن ہو جائے۔ اور لازم ہے کہ جس مومن کے جان سے زیادہ قریب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس مومن کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے اوصاف، اس کا لائف سٹائل پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی، سیرت طیبہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جس مومن کے پاس ہر وقت اہل بیت اطہار موجود ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے موجود ہیں، تو پھر اس کا اخلاق و کردار، اس کے اوصاف اور اس کا لائف سٹائل پورے کا پورا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لائف سٹائل سے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ علم ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہر نعمت، اللہ کی محبت کا ہر تحفہ ہمارے پاس موجود ہو اور پھر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یہ جو تحفے اللہ پاک کی بارگاہ سے ملے ان کا مقصد پورا نہ کر سکے، تو پھر اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میرے تمام عطا کردہ تحائف کو یعنی آیات کو ٹھکرا دیا، نعوذ باللہ، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس رمضان بھی ہے، اس وقت ہمارے پاس قرآن بھی ہے، الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، مومنوں یقین کر لو، جان لو، اپنے علم کی تختی میں سونے کے روپ سے لکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تمہارے درمیان موجود ہیں، وہ کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ جب بھی تم قرآن کھولتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے، نگاہ فیض ہوتی، نگاہ رحمت ہوتی ہے، تو قرآن کھولتا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے تو اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہوئے ہمارا رب ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، اہل بیت اطہار ہمارے پاس ہے، تو پھر کیوں نہ ہم مل کر بیٹھیں اور اپنے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنیادوں پر لے جانے کے لیے ان ساری محبتوں کے تحفوں سے اپنی جولیاں بھریں، مل کر سیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا اخلاق کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، اور وہ کون سا رنگ ہے جو اللہ نے دیا اپنے نبی کو، اور وہی رنگ جس پر چڑھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اسی رنگ کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک بہت اہم چیپٹر لے کر چل رہے ہیں، اور وہ اخلاق حسنہ کا چیپٹر ہے، جس کی آج کے دور میں بہت کمی ہے، بہت قلت ہے۔ اخلاق رذیلہ ہر چوک پہ مل جائیں گے، ہر سڑک پہ مل جائیں گے، ہر گھر میں مل جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہر جگہ پر سستے داموں، جیسے خراب پھلوں کی سیل لگی ہوتی ہے، ریڑی پہ آواز لگا رہا ہوتا ہے، یہ جو 500 روپے کلو سیب 100 روپے کلو لے لیں، 50 روپے کلو لے لیں، اور لیکن ان کے اندر بہت خرابی ہوتی ہے، سیل لگی ہوتی ہے، اور جو اعلیٰ پھل ہوتا ہے، بہترین پھل ہوتا ہے، وہ کسی خاص دکان پہ ہوتا ہے، وہاں پر چل کر جانا پڑتا ہے، اور پھر جب اس کا ریٹ پوچھا جاتا ہے، بھاؤ پوچھا جاتا ہے، بھاؤ بھی اس کا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن جب پھل پکڑ کے دیکھا جاتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ یہ ساری دکان ہی خریدی ہے، اتنا اعلیٰ پھل ہے۔ تو رمضان مبارک ہمارے لیے بہترین ٹائم ہے، قرآن ہمارے لیے بہترین کتاب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی کا کامل نمونہ ہے۔ تو ہم ان ساتوں میں کوشش کریں کہ مل کر اعلیٰ سے اعلیٰ پھل خریدیں اور برے پھلوں سے بچیں۔ اس دور میں قلت اعلیٰ کی ہے اور اخلاق رذیلہ کثیر ہیں، لیکن اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں
کہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کے صدقے سے طفیل سے اللہ پاک ہمیں ان رذائل کی طرف جانے سے محفوظ فرمائیں، اور خود ہی نہیں، اعلیٰ اخلاق خود ہی نہیں بلکہ اپنانے کی توفیق دے، بلکہ سب کو جہاں تک ہم کوشش کر سکیں سب تک یہ بات پہنچانے کی، یہ رنگ پہنچانے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہت اعلیٰ کر لیں، اعلیٰ اخلاقیاں ہیں جو چیپٹرز ہم پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے شعبے سارے پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ لیے کچھ رہ گئے، وہ بھی انشاءاللہ پورے کریں گے۔ تو اگر ہم اپنے اندر یہ محاسن، یہ خوبیاں پیدا کر لیں، اخلاق حسنہ کا پیکر بن جائیں، اور اپنی ان دو چیزوں کی حفاظت کر لیں جس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو، حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو پھر ہماری دنیا بھی روشن ہے، انشاءاللہ قبر بھی روشن ہے اور آخرت بھی روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضرور جنتیوں میں شامل فرمائیں گے۔ تو آج ہم اسی موضوع سے پیوستہ اخلاقی حسنہ کا اگلا شعبہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں کہ جنہوں نے پچھلے لیکچر ابھی نہیں سنے ہوں وہ سن تو سکتے ہیں، وہ پیج پہ موجود ہیں سارے، تو تھوڑی ریویژن کے طور پہ کہ اخلاقی حسنہ کے ذیل میں ہم نے کون کون سے شعبہ جات ابھی تک پڑھے ہیں۔ تو سب سے پہلے خندہ پیشانی اور چہرے کی کشادگی، یہ اخلاق حسنہ کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا نرم خوئی اور خوش گفتاری، یہ بھی بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا جو کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدثر علی نے اس امت کو ایک ایسا عظیم تحفہ نصیب فرمایا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں۔ تو اس میں قرآن کریم کے تمام موضوعات جو 5000 سے زائد موضوعات ہیں، ان پر پورے قرآن کریم میں الگ الگ صورتوں میں بکھری ہوئی آیات کو، الگ الگ صورتوں میں رکھی ہوئی آیات کو ہر موضوع کے تحت اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر ہر موضوع ایک مین موضوع، جیسے اخلاق حسنہ ہی لے ایک مین موضوع ہے، تو اس موضوع کے جتنے شعبے بنتے ہیں آگے، جیسے ایمان کا موضوع لے لیں تو ایمان کے بھی شعبے ہیں، الحیاء من الایمان اور الطہارۃ من الایمان، یہ سارے جس طرح ایمان کے شعبہ جات ان کے الگ سے ڈیٹیل ہوگی، اور اسی طرح اخلاق حسنہ کے جتنے شعبے ہیں، تو مین پوائنٹ اخلاق حسنہ ہے تو اس کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور شنجر کے الگ الگ ہر پوائنٹ کے ساتھ ان کے تحت آیات کریمہ قرآن کریم کی جمع ہے۔ تو ان آیات کو ہم پورا تو نہیں، جتنی آیات ہوتی ان کو ڈسکس نہیں کرتے، جن کے پاس قرآن انسائکلوپیڈیا موجود ہے تو وہ جلد نمبر 4 نکالے اور آخری پورشن میں یہ ٹاپک موجود ہے، اس کو ساتھ ساتھ پورا اسٹڈی کریں۔ یہاں پر ہم 1-2 آیات کا حوالہ دیتے ہیں ہر موضوع کے لیے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے اخلاق حسنہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بری صحبت اور بےہودہ گفتگو سے اجتناب۔ چوتھا ہے ہنسی اور مزاح کا بیان، یعنی ہنسی اور مزاح اتنا کہ جس سے دوسرے کا دل، کوئی غمزدہ ہے، کوئی دکھی ہے، اس کا دل خوش ہو جائے، دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے۔ نمبر 5 خاموشی اور زبان کی حفاظت، خاموش رہنا اور زبان کی حفاظت کرنا، یہ بھی اخلاق حسنہ ہے۔ اس سے آگے صاف اور سیدھی بات کرنے کا ہو، یعنی سیدھی بات کرنا، ٹیڑھی میڑھی یا لپیٹ کے اندر اور باہر اور یہ نہیں۔ اس سے آگے نمبر 7 ہے صدق اور سچائی کی فضیلت، یعنی صدق اور سچائی
یہ بھی اخلاق حسنہ میں سے ہے کہ سچی بات کی جائے. اس سے اگلا ہے زیادہ قسمیں نہ کھانا، یہ بھی اخلاق حسنہ ہے، قسم نہ کھانا. تو اس میں پھر زیادہ قسمیں کھانے والے پر اعتماد نہ کرنے کا حکم ہے. اور نمبر 9 ہے خبر کی تفتیش کا حکم، کہ جب کوئی جیسے قرآن کریم فرماتا ہے جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچا دو، یعنی فوراً جا کے حملہ کر دو کہ تم نے یہ بات کی ہے، حالانکہ وہ بات ہوئی نہ ہو، اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ. تو یہ بھی اخلاق حسنہ کا ایک چیپٹر ہے. اور اس کے بعد امانت لوٹانا، امانت پہ خیانت نہ کرنا، پوری پوری امانت لوٹانا. اب یہ سارے موضوعات اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں کتنے پرسنٹ یہ مسلمانوں میں نظر آ رہے ہیں، غیر مسلم کی تو بات الگ ہے. اور اس کے بعد 11 نمبر ہے وعدہ پورا کرنا، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا. اور یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلا وعدہ جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے وہ سب سے پہلا وعدہ ہے، اور اس کو پورا کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمیں جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو اسی وعدے کی ایفا کے لیے بنایا ہے. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ پاک فرماتے کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، مجھے رب مانو اور میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گا. اور جس نے یہ 100% وعدہ پورا کیا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، حاجیوں کے لیے باب الحج ہوگا، روزہ داروں کے لیے باب الریان ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے باب الزکوٰۃ ہوگا، اسی طرح 8 دروازے ہوں گے. تو کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کے لیے 8 دروازے کھلے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ رحمت بری مسکراتی چشمان مقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، فرمانے لگے ابو بکر، میرے سونے ابو بکر، تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہوں گے، تمہارے لیے 8 دروازے کھلے ہوں گے. اب اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاق کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا اخلاق حسنہ میں، کہ ساری جتنے پورشنز اخلاق حسنہ کے ان کی ذات سے روشنیاں نکلتی ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جو ان کی اقتدا کرے گا، جس کو بھی تم دیکھو اس کی اقتدا کرو، اور جب تم ان کی اقتدا کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا، اقتدیتم وان اقتدیتم فاہتدیتم، اگر تم ان کی اقتدا کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اور اس کے بعد آج جو ہم نے پڑھنا ہے نیک اعمال میں سے اخلاق حسنہ، حیا اور غیرت مندی. حیا اور غیرت مندی، یہ میرے پاس جو انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 4 ہے، اس کا صفحہ نمبر 3148 3148. تو حیا اور غیرت مندی جو ہے یہ بھی اخلاق حسنہ کے چیپٹر میں موجود ہیں، اور یہ نیک اعمال میں سے ہیں، نیک اعمال کی فضیلت. اب حیا اور غیرت مندی کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں بھی کثیر آیات ہیں قرآن کریم سے لی گئی. پورے قرآن میں جتنی آیات اس موضوع پر ہیں وہ ساری حضور شیخ الاسلام نے اس میں اکٹھی کی ہیں، اور ان کی تعداد 10 ہے، اور یہ طویل آیات ہیں. سب سے پہلے سورہ انعام ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.
اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو اور خواہ وہ پوشیدہ، بے حیائی کے کام جو بھی ہے۔ اور آج کا دور ایسا دور ہے کہ جب برائی کو سمجھنا ہی مشکل ہے، یعنی عوام الناس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں برا کیا ہے اچھا کیا ہے۔ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ برائی کو بھی اچھائی ہی سمجھا جانے لگا ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی قرب کی پیشین گوئی ہے کہ برائی کو بھی لوگ ثواب سمجھ کر کریں گے، نعوذ باللہ۔ اسی دور کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس میں ملوث ہونا یا اس میں دلچسپی لینا یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، بہت بری بات ہوگی۔ اس کے قریب سے گزرو بھی نہ، کیونکہ قریب جائیں گے تو نظر پڑے گی، نظر پڑے گی تو پھر دل بہکے گا۔ دوسری آیت آج کے دور کے حوالے سے سورہ اعراف آیت نمبر 26، اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اب یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور اللہ کریم کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا عمل، جن کی طہارت اور حیا اور عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے کناروں تک موجود ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کا عمل ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ اور آج کے دور میں اس کو ملاحظہ کیجیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے اولاد آدم، یہ اولاد آدم پوری اولاد آدم کے لیے ہے، پھر ایک مومن کے لیے حکم کیا ہوگا اس میں؟ بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یعنی لباس التقوی یہاں پر جو ہے تو لباس التقوی ذالک خیر، لباس تقوی سے مراد باطنی لباس، یعنی ایک لباس ہمارے جسم پر چڑھتا ہے تو ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، اور یہ فرض ہے ابن آدم کے لیے کہ جو وہ جسم پر وہ مقامات جو اللہ پاک کی شرم و حیا کے لیے بنائے ہیں اور جن کو چھپانا ضروری ہے، ان پر بھی ایک لباس پورا کا پورا ہونا چاہیے، اور ایک اندر کا لباس جو ہے لباس تقوی ہے، یعنی اپنی روح کو بھی پاک صاف ستھرا رکھنا ہے، جو یہ آیت مبارکہ ہمیں ویسے عطا فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ظاہری لباس جو ہمارے جسم کو چھپا دے وہ فرض ہے، اور باطنی لباس سے مراد ہے تقوی، اور تقوی کا معنی ہم بار بار سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ہر نافرمانی سے بچ جانا۔ تقوی کا مطلب ہی بچنا ہے کہ ہر گناہ، ہر جھوٹ، وہ رضائل اخلاق بھی اگلا چیپٹر میں پڑھیں گے تو جتنے اس میں باتیں آئیں گی ان ساری باتوں سے بچ جانا اور ان باتوں کو اپنانا جو اس چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تقوی ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ لباس جو ہے غیر مسلم، وہ تو ہے ہی غیر مسلم، اس کا تو اسلام سے لنک نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ماں کی گود میں آتے ہی کان میں اذان سنی ہے اور زبان پہ ماں نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ذکر سنایا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاؤں میں پیدا ہونے والے ہیں، وہ ذرا اپنے لباس کو ملاحظہ کر لیں آج کے دور میں کہ کیا ان کا لباس ایسا ہے کہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی سنت مطہرہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہے تو
تو پھر حضور کا فرمان ہے المرء مع من احبہ کہ ایک لباس وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایسا لباس سورہ نور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اپنے سلیبس میں، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا. ایک لڑکی کو بحث کرتے ہوئے دیکھا، وہ خراب لڑکی تھی نعوذ باللہ، تو کسی عالم دین کوئی لڑکا تھا، اس بحث کر رہی تھی کہ دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے پردے کا حکم کہاں لکھا ہے. اس نے پھر سورہ نور کا حوالہ دیا. اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے جو پردہ کرتے ہیں؟ جنہوں نے قرآن پڑھا وہ پردہ کرتے ہیں، وہ پورا لباس پہنتے ہیں. اب سورہ نور ہمیں واضح فرما رہی ہے کہ جب بھی اسلام کی بیٹیاں، سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ جب بھی گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایسی اوڑھنیاں ڈالیں جن سے ان کے سر سے لے کے پاؤں تک سارا جسم ڈھک جائے، سارا جسم ڈھک جائے. اور یہاں سے اوپر سے ایسا پردہ ڈالیں جس کو پہلے زمانے میں گھونگھٹ کہا جاتا ہے. تب آسانی کے لیے جو کہ زیادہ ورکنگ ویمن ہیں تو اس طرح کا سٹائل ہم نے بنا لیا کہ پردہ یعنی پردہ وہی ہو لیکن پردے کا سٹائل تھوڑا سا چینج ہو گیا. تو حکم اسلام کا کیا ہے کہ اس طرح اوڑھنیاں سروں پہ ڈالیں کہ ان کا چہرہ بھی چھپا ہو، ان کا سینہ بھی چھپا ہو، ان کا دامن، پورا جسم، صرف ہاتھ اور پاؤں نہ رکھنے کی اجازت ہے. عورت کا پردہ کر لیا جائے قرآن پاک کے حوالے سے، سورہ نور کے حوالے سے. تو جو احرام کی صورت ہے ہماری خواتین کی، وہ پردہ ہے جو فرض ہے. اور آپ کو یہ پڑھ چکے ہیں بار بار کہ جو فرض سے بڑھ کر نیکی کرتا ہے وہ پھر محسنین میں شامل ہو جاتا ہے. فرض کیا ہے کہ جتنا احرام میں ہم اپنا اتنا چہرہ ننگا رکھ سکتے ہیں، آدھا ماتھا ڈھکا ہو اور تھوڑی تک اتنا چہرہ، مگر شرط ہے اس کے ساتھ کہ لا یبدین زینتہن، کہ خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. تو اگر فرض کریں گے کہ جی میں نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن وہ جو لمبا پہنا ہوا ہے وہ لانگ کرتا ہے یا لانگ فراک ہے یا لانگ گاؤن ہے، لیکن وہ سجاوٹ اس پہ اتنی ہے کہ وہ ویسے خوبصورتی میں آ گیا تو پھر بھی یہ جائز نہیں. لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا. تو یہاں پر میں انتہائی دکھ بھرے دل کے ساتھ یہ ضرور عرض کروں گی کہ ایک عام عورت، بوڑھی عورت بھی ہو، اس کے لیے بھی، جوان ہو اس کے لیے بھی، عام اس کے لیے حکم ہے کہ زینت کو ظاہر نہیں کرنا اور اپنے جسم کو چھپا کے گھر سے باہر نکلنا. تو اس دور میں جو لوگ بڑا نیکی سمجھ کر کرتے کام، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اللہ پاک ہمیں ایسے حرام اعمال سے ہمیشہ دور رکھے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایک خوبصورت بیٹی کو دلہن بنا کر، اور دلہن بھی یہ نہیں کہ چلو آنکھوں میں سرما لگا دیا، چہرے پہ کریم لگا دی، بٹھا دیا، 1 لاکھ روپے کا پیکج اور اس سے بھی پتہ نہیں کتنا زیادہ کر کے اس کو تیار اور لباس ایسا پہنا کہ جس سے اگر لباس نہ پہننا ہو تو اتنی خوبصورت نہ لگے جتنی وہ اس لباس میں لگ رہی ہے. اس کو بٹھا کے ساتھ کیمرہ مین کے حوالے کر کے اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس وقت اللہ کی قسم کتنا اللہ کا غصہ، اللہ پاک کس طرح سے دیکھتے ہوں گے، اللہ کے فرشتے کتنی لعنتیں بھیجتے ہوں. ایک شرعی فرض، سب سے بڑا شرعی فرض ادا کر رہے ہیں کہ بچی کا نکاح کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے. اب وہ جس کو حضور فرماتے ہیں کہ میری سنت ہے، اس کو ہم اتنا گندا کر دیتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی شان پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم حضور کی اتنے بڑی سنت کو اتنا گندا کر دیتے.
اتنا میلا کر دیتے ہیں. ایک بیٹی جس کو 7 پردوں میں چھپا کے اس کے دلہا کے حوالے کرنا ہے کہ یہ تیری بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، اس کو عوام کے سامنے ننگا کھول کے سب کچھ. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے شیطان ہے بہت بڑا، اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہے، اس کے پیچھے ہندو ہے، ہندو مت ہے. ایسے کام ایک مومن کبھی نہیں کر سکتا. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی حیات طیبہ ہر مومن بیٹی کی شان ہے، ہر مومن بیٹی کی آن ہے، ایمان ہے کہ مومن بیٹی کی شادی ہو، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے. لباس پہنائے، خوبصورت بنائے، مگر خدا را صرف اس کے شوہر کے لیے. ان گندی نظروں کے لیے اتنی گندی نظروں کا نشانہ بنا کے پھر اس کو شوہر کے حوالے کیا جانا، تو پھر اس شادی میں برکتیں کیا ملیں گی. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات شرم و حیا کی، غیرت مندی کی اور لباس کی ہو رہی ہے، تو قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے کہ پورا لباس پہنے عورتیں پھر باہر ہیں، مرد بھی خواتین. تو پھر اس صورت میں جو غیر مرد مووی بنا رہے ہوتے ہیں اور خود بچی کے قریب آگے کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے اسٹائل کرو، ایسے بتائیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پھر ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ان کے دل پر کتنے زنا کے حملے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ. تو خدا را جو بھی اس بات کو سن رہا ہے وہ اس گناہ سے سچی توبہ کیجئے، اپنی بچیوں کو بھی بچائیے، خود بھی بچیے جہنم سے. یہ واضح بے غیرتی کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. اور اس سے اگلی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 33 ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے. وہی لوگ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم کوئی عمل کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں عمل صحابہ نے کیا جو تم کر رہے ہو. صحابہ کتنے عاشق بنتے ہیں، یہ عمل اہل بیت نے کیا جو تم کر رہے ہو. اور حالانکہ وہ عمل عین ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی شان ہے، ہر وہ عمل جس کے پیچھے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس کو پھر صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، تو یہ حرام ہے نا. اس باللہ سامنے کھانا رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے برکت کے لیے اس کھانے کا، تلاوت کا ثواب ہم فوج شدگان کو اصال ثواب کر کے کھانے لگتے ہیں، فوراً بولتے ہیں یہ حرام ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. حالانکہ وہ حرام نہیں ہو، برکت والا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم جو چیز کھاتے ہیں تو خدا کی قسم اس میں لاکھوں برکتیں آ جاتی ہیں، شفائیں آ جاتی ہیں. تو جب بسم اللہ کے ساتھ اور صورتیں بھی پڑھنی، وہ حرام کیسے ہو گیا؟ اور اس کا ثواب ہم نے اپنے پیاروں کو سینڈ کر دیا، اس کا حرام کیسے ہو گیا؟ لیکن جہاں حرام آتا ہے اس کو حلال جانا جاتا ہے اور اس کو بڑی شان و شوکت سے ادا کیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں میں بتاؤں حرام ہے کیا. انما حرم، بے شک حرام کیا ہے ربی میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے. تو جہاں جہاں بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، بے حیا میڈیا چل رہا ہوتا ہے، اس پر اگر اتنے لوگ اٹھ جائیں بے حیائی اور حرام کا ڈنڈا لے کر، تو کیا وہ برائی ختم نہ ہو جائے؟ اس کو ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنا کاروبار نہیں چلے گا، تو خود چلانا کو نہیں چلے گا. تو حرام صرف بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جو ان میں سے ظاہر ہو
اور جو پوشیدہ ہو، سب کو حرام کیا ہے، اور گناہ کو حرام کیا ہے، اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے کہ کسی پر زیادتی خام کھائی، کسی کو تھپڑ مار دیا چلتے چلتے، کسی کے والدین کو نعوذ باللہ برا بلا کہہ دیا چلتے چلتے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ایسی چلتے چلتے کسی کو ماں باپ کی گالی دے دی۔ تو یہ ناحق زیادتی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ، شرک کو حرام کیا ہے، یہ ساری باتیں حرام ہیں۔ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری کہ وہ خدا ہے، اس کو شریک بنانا خدا کا، اور مزید یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جو تم خود بھی نہیں جانتے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کسی کو حرام کہہ دینا، حلال کہہ دینا، یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی کو اپنی مرضی سے حلال کر لے، کسی کو اپنی مرضی سے حرام کر لے۔ بے حیائی کی باتوں کو اب دیکھ رہے، یہ حرام ہے سب۔ کوئی عورت بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، گندا لباس پہنتی ہے، غیر مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کرنے کی، اور برا میڈیا ہے، سب کچھ حرام ہے، تو پھر تلوار تو ہمیں اس کے خلاف اٹھانی ہے۔ اور جن چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام ہوتی ہے اور دل حضور کی محبت کا خزینہ بنتے ہیں، تو وہ چاہے ایک نعرہ ہی لگانا ہو، وہ بھی ایمان ہے۔ پھر سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت بھولنے کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر سورہ اسراء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زناکاری یعنی بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ زناکاری کے بارے میں یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا، پر زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اب قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو پڑی اب قریب چلے گئے ہیں، یعنی ایسے اسباب ہی پیدا نہیں ہونے دینا کہ جن سے زناکاری سرزد ہو۔ اب ایسے اسباب تبھی پیدا ہوں گے جب مردوں کے درمیان کھلے عام ایک عورت سج بن کے سامنے آئے گی، ڈیکوریشن کے ساتھ، زینت کے ساتھ سامنے آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زناکاری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیں، پہلے آنکھ بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ آنکھ بندہ کہے جی میری آنکھ میں شرم و حیا ہے، تو پھر اس پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آنکھ میں شرم ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جب تم آنکھ میں شرم لے کے باہر نکلو گی، جسم تمہارا ایسا ہوگا کہ غیر مرد جو ہے وہ کشش پائیں گے، گندی نظر دیکھیں گے، تو پھر ہر گندی نظر، یہ حدیث پاک ہے خدا کی قسم، کہ جب ایک عورت بن ٹھن کر ڈیکوریشن کے ساتھ غیر مردوں میں نکلتی ہے اور کسی غیر مرد کی گندی نظر اس پہ پڑتی ہے، تو وہ گندی نظر ایک زہر سے بھرا ہوا تیر بن کر اس کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اب کسی کے جسم میں زہر سے بھرا ہوا تیر مار دیں تو وہ ایک تیر اس کو مارنے کے لیے کافی ہے، تو کہاں بار بار ایک لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، ہزاروں تیر لگ گئے، پھر اس کا جسم جو ہے عورت کا ظاہر نظر نہیں آئیں گے وہ تیر، لیکن باطناً وہ جسم زہر کی تیروں سے نعوذ باللہ چھلنی ہو چکا ہوگا، استغفر اللہ معاذ اللہ،
پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، وہ پھر قبر میں جا کے پتا چلے گا۔ جب قبر میں ہوں گی تو پھر پتا چلے گا کہ کئی واقعات ہم سنتے ہیں کہ کوئی بھائی بہن کو دفن کر کے آیا، اس کے پیسوں کی کوئی گتھلی وہاں گر گئی اندر شاید قبر میں ہو، پھر وہ اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے۔ یہ واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ڈھونڈنے جاتا ہے تو قبر کو کھولتا ہے، ابھی تھوڑا سا ہلاتا ہے مٹی، استغفر اللہ استغفر اللہ کروڑ بار معاذ اللہ، قبر کے اندر آگ کے بامبڑ بچے۔ قبر حضور فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے، اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ تو اس کی قبر میں بامبڑ بچے، وہ دوڑا آیا، آ کے اماں سے پوچھا، اماں میری بہن تو عذاب میں ہے، کیا کام کرتی تھی وہ، کیا ایسا کرتی تھی؟ تو ماں نے کہا بیٹے نماز سے کوتاہی کرتی تھی اور ننگے سار ننگے منہ بار بھاگا کرتی، باہر جاتی تھی، پردہ نہیں کرتی، جو بھی برائیاں تو اس نے بتائی۔ تو یہ پھر انجام دنیا میں اگر نہیں نظر آتا، دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے، آخر پھر اس بندے کا جو ہے وہ استغفر اللہ معاذ اللہ، زندگی کے آخر میں اس کا انجام اس کے جسم سے نظر آ جاتا ہے کہ جو اس طرح کا لائف سٹائل بنائیں۔ تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ بہت سارے پڑھے لکھے پروفیسرز، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پلے پڑا گیا ہے سینہ ننگا، سر ننگا، گلے میں دوپٹہ، پھنسا ہوا لباس، اور ساری دنیا کے سامنے بھاگے پھر رہے ہیں۔ دیکھ کر بندہ غیرت میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہے یہ نہیں پتا کہ پھر قبر میں جانا ہے دن، تو خدا نخواستہ قبر اگر آگ کا گڑھا ہوا تو پھر کیا؟ اور کوئی ایسے بھی ہے کہ گورکن قبر کھودتا ہے تو قبر کی مٹی اس کے کپڑوں میں پڑتی ہے، تو اس کے کپڑے ایسے عطر سے لبریز ہو جاتے ہیں، ایسی خوشبو سے لبریز ہو جاتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں اتنی سونی خوشبو کہاں سے لے کے آیا؟ کہتا جی میں خوشبو تو نہیں لگائی، کسی اللہ کے بندے کی قبر کھودی ہے، اس قبر سے خوشبو آ رہی۔ اس سے میں کیا پتا چلا کہ قبر جو ہے یہ ہمارے اعمال کا بینک ہے۔ جو اعمال ہم اس دنیا میں رہ کے کرتے ہیں وہ جا کے سارے قبر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو نیک اعمال کرتے ہیں، پیاری بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں، اللہ کے خوف میں رہتی ہیں، ہر وقت یہ عہد رکھتی ہیں اپنے آپ سے، اپنے رب سے کہ ہم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی غلامی میں ہی رہنا ہے، چاہے کوئی ہمیں اچھا کہے، برا کہے، بیک ورڈ کہے، کچھ بھی کہے، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی سیرت طیبہ ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، ہمارا مقصد ہے زندگی۔ تو انشاءاللہ وہ جو بھی عمل کرتی ہیں وہ سارے ان کے قبر کے اندر جا کے وہ خوشبوؤں کی صورت میں جمع ہوگی۔ پھر جب وہ قبر میں اترتی ہیں تو خوشبوئیں ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ ساتھیوں کی صورت میں استقبال کرتے ہیں، اور پھر انتظار ہوتا ہے اپنے سونے پیا کا۔ جب پیا تشریف لاتے ہیں تو مسکرا کے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب پیا نے مسکرا کے دیکھ لیا تو اللہ رب العزت کا کروڑوں اربوں خربوں بار شکر کہ زندگی کا مقصد پورا ہو، منزل مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے جسے کر لے پیا یاد۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا پیا کی خاطر سجنا ہے یا خدا نخواستہ اپنے جسموں کو غیر مردوں کی نظروں کا نشانہ بنانا ہے۔ ایک مسلمان بیٹی کو یہ زیبا کبھی نہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا وصال کا وقت آیا تو فرمانے لگی علی میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور میرے چارپائی کے اوپر کھجور کے بڑے بڑے پتے ڈال دی جائیں۔ نبی کی لاڈلی کا کبھی کسی نے آنچل بھی نہیں دیکھا کیسا ہے غیر مرد نے،
تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی لاڈلی کا جسم پاک کیسا ہے، قد مبارک کتنا ہے، جسم مبارک کیسا ہے. تو رات کو ہی وصال ہوتا ہے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا، اور رات کو ہی جنازہ تیار ہوتا ہے، اور رات کو ہی تدفین ہوتی ہے، اور کسی کی نظر کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا جسم پاک کیسا ہے. یہ سنت ہے. تو جن کا آخری وقت اس نصیحت کے ساتھ ہے، وصیت کے ساتھ ہے، تو پھر ان کی پوری حیات طیبہ کیسے گزری ہوگی. خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں بیٹھے گزری. یہ 4 دن کی زندگی گزر جانی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے، اب دعا کرنا ہے، کوشش نہیں بلکہ عہد کرنا ہے پکا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دکھ پہنچے. اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی محبت کی اتنے تحفے دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراضگی ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ. پھر اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں نا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ تم زناکاری کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. یعنی قریب جانے کا میں نے بتا دیا کہ کیا ہے، کہ ایسے اسباب پیدا نہ کرو جس سے زناکاری ہو سکتی ہے. اور اس سے اگلی آیت سورہ نور کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتا. اب برائی کو پھیلانے والے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک تو ہے نا بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس جو برائی کو پھیلاتے ہیں، میڈیا کے ذریعے برائی پھیلتی ہے، اور وہ بڑے دھڑلے سے ٹی وی پہ، چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ برائیوں کو عام کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کے لیے اللہ پاک فرما دیا کہ دردناک عذاب ہے. اور برائی اس طرح سے بھی پھیلتی ہے کہ اگر ایک بڑا بندہ معاشرے کا، مثلاً ایک استاد ہے یا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، جس کی پیروی کرنا اچھا سمجھتے ہیں، وہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے خدا نخواستہ کہ جو برائی والا کام ہو، تو پھر اس کی وجہ سے وہ برائی بہت جلدی پھیلے گی. ایک استاد جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے تمام شاگردوں کا، تو استاد کے اندر کوئی دیکھے گا اگر ایسی بات، تو شاگرد جو ہوتے ہیں انہوں نے کہہ رہا کہ استاد اگر ایسے کر سکتا ہم کیوں نہیں کر سکتے. کہ وہ کسی معاشرے کا بڑا بندہ ہے، وہ ایسے کر سکتا ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہ پیر و مرشد بن کے آج کل بڑے جعلی پیر بیٹھے ہیں، اگر وہ ایسا کرتا ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ بھی برائی پھیلانے میں آ جاتا ہے. اگر ایک بندے نے کام کیا اور اس کی تقلید میں 10 نے 20 نے 100 نے کر لیا، تو یہ بھی برائی پھیلانے کے زمرے میں آ گیا. نعوذ باللہ. اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سورہ نور کی آیت ہے بہت پیاری، یہ بھی اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ مومن مردوں سے فرما دیں. اب وہ جو لڑکی پردے کا سوال کر رہی تھی نا کہ پردے کے بارے میں کہاں لکھا ہے، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. اب نگاہ نیچی رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ کہ سامنے اگر کوئی عورت آ بھی گئی ساتھ بن کے، مرد کی نگاہ نیچی ہوگی تو ساتھ نہیں ہوگی. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. آنکھ اور شرمگاہ اکٹھا ہے دونوں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے. بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ سب انجام دے رہے ہیں. اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں.
आरائश और ज़ेबाइश को जाहिर ना किया करें। यानी मर्दों को पहले हुक्म हुआ निगाहें नीचे रखें कि अगर कोई बेगैरत औरत निकल ही आए तो आपकी निगाह नीची होगी तो आप ज़ना से बच जाएंगे। पहले मर्दों को हुक्म है और उसके बाद ख़वातीन को। और सिवाय उस हिस्सा के जो इसमें से खुद जाहिर होता है, हाथ पाँव बस। और वो अपने सरों पर ओढ़े हुए दुपट्टे और चादरें अपने गिरेबानों और सीनों पर भी डाले रहा करे। ये ना कि सर पे स्कार्फ बांध लिया और सीना खोले फिर रही। ऐसा होता है ना, सर पे स्कार्फ लपेटा होता है, सीना खुला होता है, बाल पीछे खुले होते हैं, और वो अपने बनाव श्रृंगार को किसी पर जाहिर न करे सिवाय अपने शोहरों के या अपने बाप दादा या अपने शोहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शोहरों के बेटों। यानी ये वो रिश्ते हैं जिनसे पर्दा जो है वो जरूरी नहीं है। या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी हम मजहब मुसलमान औरतों या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से वो खिदमतगार जो ख्वाहिश और शहवत से खाली हों या वो बच्चे जो कम सीनी के बायस अभी औरतों की पर्दा वाली चीजों से आगाह नहीं हुई। वो छोटे बच्चे हैं, उनको भी इतनी शौर नहीं है कि औरत की कौन सी जिस्म का हिस्सा कशिश है या क्या है, पर्दे की चीजें कौन सी हैं, तो वो बच्चे उनसे पर्दा ना कर सकते हैं। ये भी मुस्तस्ना है। और ना चलते हुए अपने पांव जमीन पर इस तरह से मारा करें कि पैरों की छनकार से उनका वो सिंगार मालूम हो जाए जिससे वो हुक्म शरीयत से पोशीदा की होगी। यानी पोशीदा तो कर लिया, जिसम को अपनाओ सिंगार पोशीदा कर लिया, लेकिन अपनी चाल ऐसी रखी कि जिससे वो जाहिर हो, तो ये भी जायज नहीं है। पाँव एड़ी को टक टक करके नहीं चलना। जब एक औरत हील पहनी होती है, वो टक टक करने वाली हील, और चलती है फर्श पर, और उसकी जब आवाज पैदा होती है वो मर्द के दिल पर ऐसे बरसती जाती है, मर्द मोहब्बत के तीर बन के बरसती है। फिर मर्द फौरन मुड़ के देखता है, इतनी खूबसूरत लेडी, खरामा खरामा, इसकी चाल बताती है बड़ी खूबसूरत होगी। इस तरह फसाद पैदा होता है। तो यानी औरत को यहाँ तक अल्लाह पाक ने महफूज फरमाया कि उसके चलने की आवाज भी गैर मर्द तक ना पहुंचे, ऐसी आवाज उसके दिल में फसाद पैदा कर दे। अब देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है, औरत लफ्ज है कि इसका मतलब है पर्दा। औरत का कुरान करीम में जो औरत का लफ्ज आया है, ये तो उर्दू में इस औरत हम कहते हैं ना कि पर्दे की चीज को औरत कहते हैं। तो कुरान करीम में जो औरत का लफ्ज अरबी में आता है, अरबिक में औरत का मतलब होता है पर्दा, एक लफ्ज का मतलब। तो जब हमें औरत का नाम दिया, इसका मतलब हमें नाम ही पर्दे का दिया, तो औरत है ही पर्दे का नाम। तो अगर ये पर्दे में रहेगी तो दुनिया भी ठीक, कब्र भी ठीक, हश्र भी ठीक। और अगर ये पर्दे से बाहर आएगी, इस कानून फितरत से बाहर आ गई, तो फिर इसके लिए दुनिया भी अजाब, कब्र भी अजाब, आखिरत भी अजाब ना हो। आपको पता है कि मशीनरी जिस मकसद के लिए बनाई जाती है उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसको हम किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत बर्बाद हो जाती है। जो चीज ढांप कर रखने के लिए वो अल्लाह ताला ढांप कर बनाई। बास फल ऐसे हैं जो बगैर छिलके के होते हैं, उनको पैसे धोते खा लेते हैं। बाज ऐसे जिन पर छिलका बड़ा मजबूत चढ़ा होता है, बाज पर हल्का चढ़ा होता है। तो जिस कैटेगरी का होता है उस कैटेगरी में अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया। और जैसे स्ट्रॉबेरी है, उसके ऊपर कोई छिलका नहीं, बगैर अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, छिलका उस पर है हल्का सा, लेकिन वो खा लेते हैं। वैसे अमरूद है बगैर छिलके के, लेकिन केला है, केले को आप बगैर छिलके के रख के दिखाई दोगे, रहेगा सलामत, खत्म हो जाएगा।
اب گوشت ہے آپ کے پاس، کٹا ہوا گوشت ہے، اس کو اگر بازار سے ہم لاتے ہیں، اس کو دھو کے سوار کے ڈھک کے رکھتے ہیں کہ بھی ایسا ہوا کہ کٹا ہوا گوشت لائیں اچھا پیسے خرچ کر کے، اور اس کو ہم ایسے کچن میں پھینک کے چلے جائیں، اچھا صبح پکا لیں گے، ایسے پڑا رہے کیا ہونا، صبح آئیں گے اس میں کیڑے پڑے ہوں گے، اس میں کیڑوں نے، مچھروں نے، مکھیوں نے ڈیرا لگایا ہوگا، کھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اس کو اٹھائیں گے پھینک دیں گے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نام ہی عورت کا دیا ہے، پردے کا نام دیا ہے، تو پھر اس کا ڈھک کر رہنا کتنا ضروری ہے، پردے میں رہنا کتنا ضروری ہے۔ وہ ڈھک کر رکھنے والی چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ننگا رکھا گیا تو اس کی گل سڑ جائے گی، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، نعوذ باللہ، یہ داغدار ہو جائے گی، اور جب داغدار ہو جائے گی تو پھر پیا قبول نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے زمین پر اس طرح پاؤں نہ مارا کرے کہ پاؤں کی چھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جس سے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ فلاح اسی میں ہے پیاری بہنوں بیٹیوں، جو مسلمان ہیں کہ جس طرح اللہ پاک ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح نظر آئیں۔ ہم عورت ہیں اور نام ہی پردہ ہے، تو پردے میں رہنا ہے، بے حیائی کی طرف نہیں جانا، زناکاری کو دعوت نہیں دینی، بے غیرتی کی طرف نہیں جانا، یہ سب حرام ہے، اور پردے کی چیز کو چھپ کے رہنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یہ بھی ہم اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کا ادب بھی اللہ تعالیٰ سکھا ہے، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ یہی کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کوئی دیکھیے، جہاں جس جگہ کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا وہ ہر کوئی آتا جاتا ہے، جو مرضی آئے جائے، لیکن اس گھر کا اور نبی کے گھر کا کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس نے جانا، کس نے نہیں جائے۔ اللہ کے ہمیشہ قانون تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا تب سکھاتا بڑے گا، یہاں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ اللہ اکبر سکھا رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی کا در اصل میں خدا کا ہی در ہے۔ اللہ پاک فرماتے ایمان والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی کھانے پر حضور دعوت دے، سبحان اللہ، قسمت والوں کو۔ پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا، یعنی پہلے پہنچ جاؤ، پھر اس طرح آنکھیں لگا لو کھانا کب آ رہا ہے، کھانا کب آ رہا ہے۔ ہاں جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو جب کھانا کھا چکو، یعنی جب حضور بلائے تب اندر جاؤ، پہلے نہ جا کے بیٹھ جاؤ انتظار میں، کہ اس سے حضور کی بے ادبی ہے۔ اور اس وقت اندر آیا کرو جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ہائے صدقے میں قربان،
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاسداری کہ اللہ پاک فرمائے شرماتے ہیں کہنے سے، رحمت للعالمین ہے نا، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. یعنی یہ حق بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تمہیں بلایا جا چکا ہے، اتنا شرف مل چکا ہے، تو کھانا کھانے کے فوراً بعد وہاں سے اٹھاؤ. اور کسی نے ایسا کیا ہوگا نا، بلکہ کیا تو اس پر یہ آیات مبارکہ اتری. اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو، یعنی ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے بس پردہ پوچھا کرو، پردے سے پیچھے کھڑے ہو پوچھا کرو. یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے. یہاں بھی شرم و حیا کی درس ہے نا. اور تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کے ازواج مطہرات سے نکاح کرو. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یہ الگ سے چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ادب، حضور کا ادب، حضور کی گھر والیوں کا ادب. تو یہاں پر بھی شرم و حیا جو ہے وہ مین چیپٹر ہے کہ یہاں پر آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اس میں آخری آیت سورہ نجم کی اسی چیپٹر میں یہ بھی ہم برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا اجر عطا فرمائے. جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں بہت بڑا میسج ہے کہ ایک بندہ اگر کسی برائی اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے سامنے آنے کے باوجود، کہ اس کے لیے آسانی ہے اس میں ملوث ہونا، اس میں داخل ہو جانا، اسباب کے ساتھ مل جانا، لیکن وہ اللہ کے خوف سے فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. ایک گناہ چھوڑا ہے، چھوڑنے کے بدلے جو پیچھے گناہ ہو چکے تھے وہ بھی ختم ہو. اگر وہ کر لیتا اس کا بھی گناہ ملتا اور پچھلے بھی پڑے ہوتے ڈھیر ہوتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ یہاں سے کیجئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا تم ارادہ کرتے ہو تو ارادہ کرنے سے اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے. جب وہ نیکی کر لیتے ہو، ایک نیکی کرتے ہو، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے کہ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھ لو. رمضان ہے تو پھر 10 کو 70 سے ضرب دے کتنے ہو جائیں؟ 700. رمضان میں ایک نیکی کی 10 گنا اللہ پاک نے لکھوا لی نا، 700 نیکیاں لکھی گئی. اور اگر کوئی گناہ دیکھا اس طرف دل مائل ہوا، کرنے کو دل کیا نعوذ باللہ، لیکن اللہ کے خوف سے فوراً اس کو چھوڑ پیچھے ہو تو گناہ دیکھتے ہی اپنا چہرہ ہٹا لیا، دل ہٹا لیا، تو خدا کی قسم اللہ پاک اتنا راضی ہوتے. اللہ فرماتے کہ اس نام عمل میں جتنے گناہ لکھے ان میں سے 10 گناہ ریز کر. گناہوں کے نام عمل سے 10 گناہ مٹا دو، ختم کر دو. صرف ارادہ کیا ہے، اور نیکی کا ارادہ کرنے سے ثواب شروع ہو گئے، لیکن گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں شروع ہوگا جب تک گناہ کیا ہے. گناہ کیا ہے تو پھر اس کا گناہ ملا ہے، اس کا عذاب ملا ہے نعوذ باللہ. جب تک کیا نہیں تب تک عذاب نہیں ملا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے. جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما میں یعنی مٹی سے کی تھی، تمہاری نشو و نما زمین یعنی مٹی سے کی تھی،
جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے. یعنی تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت جتایا کرو. وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے. یعنی خود کو خود پاک کرنے والا اس کا تو یقین کون کرے گا؟ کیا پتا کیا بولتا ہے، صحیح بولتا ہے غلط بولتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی کہ یہ بچہ کتنا پاک ہوگا دنیا میں. اللہ پاک ہمیں اس میسج پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے شرم و حیا اور غیرت مندی کا یہ چیپٹر پڑھا ہے اور یہ اخلاقی حسنہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پہلو ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امید واثق ہے کہ جہاں جہاں تک یہ میسج گیا ہوگا تو ضرور اس پر عمل ہوگا، کیونکہ دنیا 4 دن کی ہے. 2 گزر گئے، 2 رہ گئے، یا 3 گزر گئے، 1 رہ گیا. تو اس زندگی میں ایک دن ختم ہونا ہے. ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہی آخرت کے لیے بونا ہے، وہی قبر میں جا کے کاٹنا ہے، وہی حشر میں جا کے کاٹنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں. اللہ نے اپنی محبت کے ہمیں بے شمار تحفے عطا فرمائے. ان تحفوں کو ہم اپنے دامنوں میں سمیٹیں اور وہ ایسے اعمال کریں کہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی سنور جائے، قبر بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. بس ایک بات سارے ذہن میں پختہ کر کے لکھ لیں ہر گھڑی ہر لمحہ کہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے. جب ہم ہر عمل میں آخرت کا فائدہ سوچیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا ہر عمل پاک بھی ہوگا، صاف بھی ہوگا، ستھرا بھی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی بارگاہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول بھی ہوگا. تو ہر عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچ لیں. اور آج ہم نے بہت سارے انجام دیکھے ہیں کہ کس عمل کا کیا انجام ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیں. کل تک کے لیے اجازت. وما علیک الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.